السلام علیکم۔ ججز والا معاملہ تو طول ہی پکڑتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس معاشرے کی کلئی کھولتا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے اندر چھپی ہوئی منافقت ہے، ہمارے اندر چھپی ہوئی جو دو نمبری ہے، اس کو بری طرح سے یہ ایکسپوز کر رہا ہے۔ وہ کیسے کر رہا ہے میں آپ کو بالکل سمجھاتا ہوں۔ ابھی یہ جو معاملہ ہے اسی طرح کا لگ بھگ معاملہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے، جب فوج کے کردار کو لے کر خود چیف جسٹس نے خود نوٹس لیا تھا اور کیس کی سماعت ہوئی تھی۔ فیض آباد دھرنا کیس آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے شوکت عزیز صدیقی بھی مختلف مواقع پہ فوج کی جو مداخلت کے حوالے سے، اور تب وہ ظاہری بات ہے وہ خاص ایک اینگل تھا، ایک سیاسی جماعت کی فیور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک مخصوص جماعت کو فیور دی جا رہی ہے اور یہ فوج کا کردار ہے، یہ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، یہ اس طرح پریشرائز کرتے ہیں، یہ ایسے کیا جا رہا ہے، عدالتوں پہ دباؤ ڈال کر جو ہے کیسز ایک پارٹی کو کنارے لگایا جا رہا ہے تاکہ من پسند امیدوار جیت سکے۔ اس حوالے سے بڑی سماعتیں ہوئیں، بڑی ہلچل رہتی تھی۔ تب مخصوص صحافی تھے، ابھی بھی وہ صحافی ہیں، وہ بڑا شور و غوغا ان کا ہوتا تھا، بڑا وہ شور و میں کہتا ہوں ایسے تباہی ڈالی رکھتے تھے کہ یہ ایک بہترین چیز ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، یا جس طرح بھی وہ اینگلنگ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈھینگ ہو رہا ہے، فٹاں 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 فٹاں، سارا کچھ وہ بہت بولتے ہوتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے جو اب یہ کیس 6 ججز نے یہ جو خط لکھا ہے، ملتی جلتی نوعیت ہے، وہی ہے کہ ادارے کے دباؤ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس ادارے نے تو کوئی ان 6 ججز نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی، اپنے ہی ادارے کو لکھا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس واقعے سے کیسے نپٹیں، اس صورتحال سے کیسے نپٹیں۔ یہ بالکل لاجیکل ہے اور یہ بڑی اس کو بلکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے پورے ملک بھر میں۔ ایک انہوں نے ایک سٹینڈرڈ، ایک ایس او پی سمجھ لیں، ایک مثال سیٹ کی ہے کہ ہمیں اس چیز سے سمٹنے کے لیے ہم ایک رہنمائی دے دیں تاکہ مستقبل میں ہم ایک مضبوط سٹینڈنگ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو تب وہی صحافی جو میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح بولتے ہوتے تھے، نام میں نہیں لینا چاہ رہا، آپ سب جانتے ہیں، یہ بالکل آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون ہے۔ اب وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہے اور وہ لوگ ان ججز کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، کسی کو لینڈ مافیا کیا جا رہا ہے، کسی کو پارٹی کا کارکن بنایا جا رہا ہے، کسی کو جاہل بتایا جا رہا ہے، اور کسی اور اکثریت جو کچھ نہیں جن کو نہیں مل رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے۔ تو ان کو پہلے میں بتا دوں کہ جس وقت جسٹس شوکت عزیز صدیقی والا معاملہ چل رہا تھا تو تب ان 6 میں سے کوئی بھی جج نہیں تھا، ان 6 میں سے 5 جو جج ہیں وہ موجود نہیں تھے، صرف جسٹس جو محسن کیانی ہے وہ موجود تھے، اور ان کا کیا سٹینس تھا وہ ایک الگ میٹر ہے۔ البتہ باقی 5 اس وقت جج نہیں تھے، وہ ان کے جانے کے 3 اور 4 سال بعد جو ہے سسٹم کے اندر آئے، انڈکٹ ہوئے، 2.5-3 سالوں کے بعد، 4 سالوں کے بعد انڈکٹ ہوئے۔ تو اس لیے ان کے اوپر یہ الزام بنتا ہی نہیں ہے۔ اول تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، جس وقت بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو جس سے آئین و قانون کی سربلندی مقصود ہو، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا۔ آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کل قاضی صاحب نے فل بینچ اجلاس بلایا تھا، آج پھر بھی بلایا ہے، اس میں وزیر اعظم اس میں کچھ طے نہیں پا سکے، تو کیونکہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کرے، اب ایک دم سر پہ پڑی ہے، ویسے بھی یہ کون سے فیصلے خود کرتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو بلوا لیا، وزیر اعظم صاحب بھی آئے، گفتن کیا کہتے ہیں نشستن گفتن برخاستن والا معاملہ ہوا اور گل پھیرتے پہ گئی، اور انہوں نے جی گنگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اس قضیے کو دفن کرنے کے لیے کمیشن کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اچھا جی، کمیشن جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک ریٹائرڈ جج یک رکنی کمیشن بنایا جائے گا، ایک ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کا لیا جائے گا، جس کا نوٹیفیکیشن آئندہ 3-4 روز میں کر دیا جائے گا۔ کنسرن ظاہر کیا گیا کہ جی بالکل یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ واقعی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے بھی یا نہیں، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل، ان کا کہنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جس کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے دائرہ اختیار میں تو ججز کے علاوہ اور کوئی آتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کسی اور کی انوالومنٹ ہے تو کیا یہ عدلیہ یہ معاملہ ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ ان ججز کو بجائے یہ خط لکھنے کے متعلقہ کام کو خود عدالت میں طلب کر کے اور سرزنش کرنی چاہیے تھی یا سزا دینی چاہیے تھی۔ دیکھیں ان کے اپنی جو بھی جسٹیفیکیشن وہ بہترین، اپنی اعتراضات ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن میرا خیال میں سب سے بہترین رویہ انہوں نے یہی اختیار کیا، یہ سب سے بہترین بات تھی کہ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ فوری طور پہ اپنے جو سپریم ہیڈ ہیں ان کو اس کا آگاہ بھی کیا، ان کو معاملہ نوٹس میں بھی لائے اور بالکل ثبوتوں کے ساتھ لے کے آئے اور ان سے رہنمائی مانگی۔ میرا خیال میں اس سے بہترین تو اور کوئی ایکٹ نہیں ہو سکتا، چاہے اب وہ جو رہنما ہے وہ کسی دباؤ کی وجہ سے اس کو نہ کرنا چاہے تو ایک الگ بات ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی پچھلے دنوں کو معاملہ ہوا ہے، یعنی کہ جو ان کی سزا بحال ہوئی ہے،
تو وہ جس طرح کے جج تھے، میں ایک تھوڑا سا ان کا ایک اجمالی خاکہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو تو بڑا ہیرو بنایا جاتا رہا، لیکن وہ اپنے دور میں جب 2011 میں وہ انڈکٹ ہوئے، اس کے بعد سے انہوں نے متعدد پاپولسٹ فیصلے کیے ہیں، پاپولر طرف جانے والے وہ آدمی تھے، یعنی کہ اس طرح کا ٹلٹ لگتا ہے کہ وہ عوامی توجہ کے وہ تھے، خواہش مند تھے۔ میں نے لکھے ہیں ان کے، جناب وہ مشرف صاحب کو انہوں نے ہتھکڑی لگوائی تھی، یہ ایک ان کا ایک ریکارڈ پہ ہے کہ ایمرجنسی کے خلاف کیس میں، جس میں ججز کے سے بدسلوکی ہوئی تھی اور وہ سارا کچھ، اس کیس میں انہوں نے مشرف صاحب کو ہتھکڑی لگوائی۔ ویلنٹائنس ڈے کے جو تقریبات میڈیا پہ چلتی تھی اس پہ پابندی لگوائی۔ گستاخانہ مواد کے حوالے سے نوٹس لیا، جس پہ فیس بک کے حکام نے بھی پاکستان وزٹ کر کے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یاد ہوگا کہ اس کے اوپر پابندی بھی لگی رہی تھی فیس بک کے اوپر بڑا عرصہ۔ پریڈ گراؤنڈ کو ڈیموکریسی پارک کا نام دیا اور اس کو احتجاج کے لیے مختص کیا اسپیچ پارک کے نام سے، اور جہاں پہ فوج پریڈ کرتی ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے حکم دیا۔ اسی طرح ممتاز قادری کے اوپر جو دہشت گردی کی دفعہ لگی ہوئی تھی، یہ انہوں نے ہٹا دی تھی، تاہم انسداد دہشت گردی نے وہ برقرار رکھتے ہوئے سزائے موت دے دی تھی۔ یہ کچھ فیصلے ہیں، اور بھی کئی جب ہم اس دور سے گزر رہے تھے تو اس دور میں کئی ان کے ایسے فیصلے ہوتے تھے جو نمایاں طور پہ لگتے تھے کہ یہ کسی خاص ایک جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس جج کو تو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، اس جج کو تو اس کے فیصلوں کو آج بھی کوٹ کر کے یا ان کو کر کے تو ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ جو اب موجودہ جج بیٹھے ہیں، جو سیم اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اس سے بہتر انداز میں انہوں نے یہ پریزنٹ کیا چیز، اس کو وہی لوگ تنقید کا نشانہ بنانا ہے، یہ میری سمجھ سے ٹوٹلی باہر ہے۔ آج اس کو پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی اس نے بھی اعلامیہ پیش کیا ہے، انہوں نے فوری طور پہ اس کو مسترد کیا کہ جو کمیشن کا قیام ہے یہ سمجھ سے باہر ہے، کہ ایک ایسی حکومت جو خود غیر منتخب ہے، جو خود یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ متنازع حکومت ہے، وہ ایک کسی اور کے میرٹ کا فیصلہ کمیشن بنا رہی ہے، اس کمیشن کو جس کمیشن کو وہ بنائیں گے اس کو کون مانے گا، پھر اس کے فیصلے کو کون مانے گا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ڈی مورلائز کرنے والی بات ہے کہ آپ اپنے جو عدالتی نظام ہے اس کے آپ جو اس کو سبوتاج کر رہے ہیں، اور آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے اور اس کو اہمیت نہیں دے رہے اس طرح جس طرح آپ کو دینی چاہیے۔ یہ معاملہ جو ہے مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں مزید ایک طور پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ مزید لوگوں کو بے نقاب کرے گا، یہ عدالتی نظام کو مزید ننگا کرے گا، اور سب سے زیادہ جو مجھے لگ رہا ہے جو سب سے زیادہ ذکر پہنچے گی وہ چیف جسٹس کو پہنچے گی، کیونکہ وہ خود ماضی میں ایک ایسے ہی کیس کے حوالے سے مشہور رہے ہیں، لیکن اب جب وہی چیز ان کے پاس یعنی کہ بطور ایک کیس آئی ہے ان کے پاس جس میں وہ خود فیصلہ ساز کی حیثیت رکھتے ہیں، تو میرا خیال میں وہ ٹال مٹول سے جو کام لے رہے ہیں وہ ان کی جو ذات کے حوالے سے چیزیں بنائی گئی ہیں، کیونکہ میں تو بہرحال نہیں سمجھتا، میں ان کے کچھ فیصلوں کو پہلے بھی مناسب نہیں سمجھتا ان کی کچھ چیزوں کو، لیکن جو ایک ان کا امیج بنایا گیا وہ امیج ٹوٹلی ڈیمیج ہو جائے گا، اور وہ میرے خیال میں یہ جو ان کے پاس چند ماہ بچے ہیں اس سے پہلے مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ پوری طرح بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس معاملے پہ انشاءاللہ آپ کو میں مزید بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ آپ ہمارے فیس بک چینل، یوٹیوب چینل، یہ جو مختلف پلیٹ فارم ہیں ان کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور اگر ممکن ہو تو کمنٹس اور چیزیں مختلف طریقے سے اپنے رابطے کا بھی ذریعہ بنائیں، تاکہ میں جان سکوں کہ آپ کے ذہن میں کیا سوالات ہیں، آپ کی جو سوالات ہوں گے ان کے بھی جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔